اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 70۔ اور ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں بڑی فضیلت دی۔ تفضیلہ۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی فطرت میں خدا پرستی موجود ہے، بیرونی عوامل کی وجہ سے وہ فطرت جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ جب بیرونی عوامل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر فطرت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اپنے رب کو پکارتی ہے، چونکہ فطرت جو ہے وہ اپنے رب سے بہت مانوس ہے۔ انسان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے، سمندر میں وہ موجوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، غرق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ یاد آتا ہے جو اس کی فطرت کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اور جب اس کو نجات ملتی ہے، سمندر سے باہر خشکی پر آتا ہے، پھر وہ بیرونی عوامل دوبارہ آ کر کے اس کی فطرت کو دبا دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آیات ہے، وہ ایک چند آیات ہے جس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ آگے ہم اس آیت میں داخل ہوتے ہیں جس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ کرمنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمایا تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکویناً و تشریعاً عزت و تکریم سے نوازا۔ اللہ کو اپنی مخلوقات سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اور اس لیے اپنے مخلوقات کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو بہت ثواب دیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ بہت خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کو پیار ہے اپنے مخلوق سے۔ آپ کو اپنی اولاد سے پیار ہے کہ اولاد کے اوپر کوئی احسان کرے تو پھر آپ اس آدمی کو بہت پسند کریں گے، آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے اس آدمی کے اوپر کہ اس نے میرے بیٹے کے ساتھ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس سے بھی بہتر، بیشتر اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اولاد آدم کو خلق کیا تو عزت و تکریم سے نوازا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت و تکریم سے کس طرح نوازا؟ تشریعاً و تکویناً نوازا۔ خلقت میں بھی، نظام خلقت میں بھی انسان کو عزت و تکریم دی اللہ تعالیٰ نے، اور نظام شریعت میں بھی احکام وضع کیے کہ اس انسان کی عزت اور تعظیم جو ہے واجب ہے، ضروری ہے۔ قانون بنایا تو بھی عزت و تکریم سے نوازا۔ اس کائنات کو بنایا، اس میں انسان کو خلق کیا اس کائنات کے اندر، تو اس کائنات میں اس انسان کو عزت و تکریم سے نوازا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی چیز کے لیے مسخر نہیں کیا، اور تمام چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ اس سے بہتر عزت و تکریم کیا ہو سکتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں خلق ہوا ہے وہ سب لکم تمہارے لیے ہے۔ کتنی عزت دی ہے، سب ہمارے لیے مسخر ہے۔ قسم کے میوے ہے، گوشت ہے، جانور ہیں، اور ارض و سما سب ہمارے لیے مسخر ہے۔ سمندر بھی ہمارے لیے مسخر ہے، خشکی بھی ہمارے لیے مسخر ہے، دھوپ آفتاب بھی ہمارے لیے ہے، چاند بھی ہمارے لیے مسخر ہے، اور آسمان سے باقی آنے والی چیزیں ستاروں کی طرف سے اس زمین کی طرف، وہ سب ہماری مصلحت کے لیے ہے۔ سب کی توجہ اس کرۂ ارض کی طرف ہے کہ اس لیے میرے بندے رہتے ہیں یہاں۔ ایک سائنسدان نے بتایا، جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب پیدا کیا تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ جو انسان ذرا زمین کے اوپر آنے والا ہے، یہ اس کے فائدے کے لیے اس کو میں بنا رہا ہوں۔ میں ہر چیز میں یہ چیز دیکھتا ہوں، کائنات کی ہر چیز میں دیکھتا ہوں کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رخ انسان کی طرف ہے، اور انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں بنایا، سب چیز کو انسان کے لیے مسخر بنایا، اور انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں بنایا۔ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے انتخاب کیا۔ بندگی کیا ہے؟ کمال اور معراج ہے۔ اس پر بتاتا ہوں نا آپ کو ہمیشہ کہ بندگی جو ہے وہ تسخیر تذلیل نہیں ہے، بندگی جو ہے وہ معراج ہے، بندگی کمال ہے۔ کمال کے سامنے جھکنا کمال ہوتا ہے، کمال کے سامنے اکڑنا جو ہے وہ نقص ہے بڑا، وہ انسان شمار نہیں ہوتا جو کمال کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ کمال کے سامنے جھکنا عظمت کی علامت ہے۔ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو رکھا کہ خدا کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساری کائنات خدا کی عبادت کرے تو خدا کو ذرہ بھر فائدہ نہیں، سارا اس کائنات اللہ کی بندگی کا انکار کرے ذرہ بھر اللہ کے لیے نقصان نہیں ہے۔ وہ غنی بذات ہے، مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادت جو بندگی کرتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ نے بھی جو حکم دیا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں دیا، ہمارے فائدے کے لیے دیا، ہمارے اس کے لیے ارتقاء کے لیے، ہماری ترقی کے لیے ہم کو بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تشریعاً تکویناً اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی مسخر کیا ہمارے لیے، اور خشکی کو بھی مسخر کیا انسان کے لیے، اور وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، اولاد آدم کے لیے خلق کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان اولاد آدم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق روزی فراہم کی، طیبات دیا ہے۔ پیار ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ طیبات سے مراد جو ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے جسمی ساخت کے لیے، ہماری صحت کے لیے مفید ہے، وہ طیب ہے، ان کو حلال کر دیا۔ جو چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہ عزت و تکریم ہے، ورنہ اگر عزت و تکریم سے اللہ تعالیٰ نہ نوازے تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ طیبات اور غیر طیبات کا کر کے تمیز کر کے حلال و حرام کرے۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہمارے بہت سے مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے، تفضیلہ بہت زیادہ فضیلت، عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت سے مخلوقات کے اوپر انسان کو من حیث انہ انسان فضیلت دی ہے، اس کے عمل سے قطع نظر، اس کے کردار سے قطع نظر اس کو تفضیل دی ہے۔ ایک تفضیل ابھی آپ کو بتا دیا کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے، حلال چیزیں طیب پاکیزہ چیزیں حرام حلال کر دی ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یہ ہمارے مصلحت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا ہے، اور بہت سو پر ہم کو فضیلت دی، اولاد آدم کو فضیلت دی ہے۔ یہ دوسرے مخلوقات کے اوپر فضیلت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تفضیل سے مراد تفضیل تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ تفضیل تکوینی، تخلیق میں، خلقت میں، صلاحیت میں، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ودیعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس میں انسان کو فضیلت دی ہے باقی مخلوقات پر۔ اس میں انسان من حیث الانسان اس کا ذکر ہے، اولاد آدم کا ذکر ہے، مسلمان غیر مسلمان کا ذکر نہیں ہے، عمل اور کردار کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تکوین و تخلیق کے اعتبار سے جو فضیلت ملی ہے اس کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خلق فرمایا، تفضیل فضیلت دی، ترجیح دی، اس طرح خلق فرمایا کہ یہ ترقی کر سکتا ہے، بہت سی صلاحیتیں اس کے اندر ودیعت فرمائی ہے، وہ اپنے بہت سی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے انسان، بے انتہا صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں، آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ماہرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغی صلاحیت انسان کو عنایت فرمائی ہے، عام آدمی 5% اس سے استفادہ کرتا ہے، عام 5% صرف، اور دنیا کا سب سے بڑا مفکر جو دماغ کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، وہ 10% جو ہے وہ اپنے دماغی صلاحیت سے استفادہ کرتا ہے، باقی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ انسان بروئے کار نہیں لا سکتا، نہیں لاتا، انسان کاہل ہے، ناشکرا ہے یہ انسان، نادان بھی ہے یہ انسان، اور وہ اپنی اندر موجود صلاحیتوں سے صحیح استفادہ نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا ودیعت فرمائی، ہمارے علاوہ باقی موجودات میں، باقی جو زندہ موجودات ہیں، حیوانات، کسی کے اندر اس قسم کی صلاحیت ودیعت نہیں فرمائی کہ وہ ترقی کرے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں آپس میں حسد کی بنیاد پر لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا۔ تو ابتدائی انسان اتنا سادہ تھا کہ اس کو اپنے مقتول بھائی کا جسم چھپانے کا طریقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایک کوے کو دیکھا کہ وہ خدا کر کوئی چیز جو ہے وہ دفن کر رہا ہے، کوے سے سیکھا، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا زیر زمین۔ ابتدائی انسان جو ہے وہ کوے کا شاگرد ہے، ادھر کہتے ہیں نا آپ بہت بڑا بنتے ہیں، آپ کوے سے آپ نے سیکھا ہے، اتنا نافہم تھا ابتدائی انسان۔ آج انسان جو ہے وہ آسمانوں پر کمن مارتا ہے، چاند کا سفر کرتا ہے، ایٹمی دور میں داخل ہوا ہے،
کوا اسی طرح ہے جس طرح جو حابیل و قابل کے زمانے میں تھا، آج بھی اسی طرح کوا کھاتا پیتا اور زندگی کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، جبکہ انسان جو ہے یہاں تک آ گیا ہے اور آگے پتہ نہیں کہاں تک اس انسان نے جانا ہے۔ 95% انسان اپنی دماغی صلاحیت جو ہے وہ ضائع دیتا ہے، اور آنے والے زمانوں میں آگے آنے والے 1000 2000 5000 سالوں میں پتہ نہیں کتنا اس دماغ سے انسان استفادہ کرنے والا ہے، کتنا ترقی کی گنجائش ہے، بہت گنجائش ہے۔ اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑا مفکر 10% اپنی دماغی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس زمانے میں، تو آئندہ کئی ہزار سال بعد جو ہے وہ ظاہر ہے زیادہ اسی دماغ سے جو انسان کے اندر شروع میں موجود تھا زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی دماغی صلاحیت سے فائدہ اٹھا نہیں پاتا، بیرونی عوامل کی وجہ سے، تربیت کی منفی تربیت کی وجہ سے۔ صحیح تربیت اگر مل گئی اور صحیح ماحول اگر مل گیا تو انسان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نوجوانوں کو درس دے رہا تھا اسی موضوع پر کہ انسان کے اندر بہت سی صلاحیت موجود ہے ہمارے اندر، ہم ان کو برائے کار نہیں لاتے، ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت عظیم بنایا تھا اور ہم بہت حقیر زندگی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہیں، ناشکرے ہیں، ہم ناشکرے، انتہائی ناشکرے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے تو پھر پتہ نہیں کیا معجزہ ہم کر سکتے ہیں اس کائنات میں۔ ایک گفتگو ہوئی، اس کے بعد میں گیا وضو کرنے کے لیے بیسن کے اوپر، تو بیسن میں ایک مینڈک گرا ہوا تھا، وہ اچھلتا تھا پھر پھسلتا تھا، اچھلتا تھا پھسلتا تھا۔ میں نے ایک طالب علم کو بلایا، ادھر آؤ میں تم کو یہاں پر عملاً یہ درس دیتا ہوں۔ اس مینڈک میں اس بیسن سے نکلنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ میں ابھی اس کو استعمال میں لانے کے لیے فضا کرتا ہوں، دباؤ اس کے اوپر ڈالتا ہوں، ہاتھ کا یوں 2 مرتبہ اشارہ کیا، وہ تیزی سے اچھل کے باہر نکل گیا۔ دیکھو اس میں یہ صلاحیت موجود تھی، استعمال میں نہیں لا سکتا تھا، دباؤ آیا بیرونی، استعمال میں لے آیا، نکل گیا۔ یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے اندر بہت صلاحیت ودیعت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک عظیم معجزہ، ایک عظیم معجزہ یہ انسان۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا، صرف فضلنا نہیں، بہت زیادہ فضیلت دی ہے، بہت زیادہ فضیلت۔ یہ کہ جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اس میں سے 5% ہم استعمال میں لا رہے ہیں۔ انسان وہ ہے نا ناشکرہ اور جاہل ہے، ظلوم و جہول ہے یہ انسان۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظلوم و جہول ہے انسان، اور وہ اپنی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کو تکوینی طور پر فضیلت دینے کے لیے، ہم ابھی تکوینی مرحلے میں ہیں، تکوینی طور پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، اور ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق میں، انسان کی شکل میں، انسان کے جسامت وغیرہ، اس میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر بلند کر کے خلق کیا ہے، انسان کا سر نیچے نہیں ہوتا۔
جی سر اٹھا کے چلتا ہے۔ جب خداوند عالم فرماتا ہے فی احسن تقویم، بہترین اعتدال میں، بہترین پیرائے میں، خدا احسن کہتا ہے ہمارے تخلیقی اس کو، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، انسان کو فضیلت دی ہے، اس لیے جب اس کو خلق فرما رہا تھا تو احسن تقویم میں خلق فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، خود خدا ناز کرتا ہے، وَصَوَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی تو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین تصویر بنائی، بہتر نہیں فرمایا، بہترین، احسن صور، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، دیکھو یہ بہترین شکل صورت دی، اور پھر پاکیزہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا دی، بہت پیار سے، بہت محبت سے خلق کیا، اور بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پال بھی رہا ہے طیبات دے کر۔ یہ ہمارے جسم کے لیے مفید اور ہمارے مزاج کے مطابق چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلق فرمائی ہے، اور وہ ہم کو کھلا رہا ہے پیار سے، محبت سے۔ یہ من حیث الانسان ہے، کافر مسلم کی بات نہیں ہے، انسان من حیث الانسان، تخلیقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم سے نوازا تھا اس انسان کو۔ یہ تفضیل جس کا عرض کیا کہ یہ تفضیل شرعی نہیں ہے، یہ شرعی تفضیل نہیں ہے، تکویناً۔ مثلاً ایک اور آیت بھی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد قوام ہے، محافظ ہے عورتوں کا، محافظ، اس تفضیل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے، مرد کو فضیلت دی ہے، تفضیل دی ہے، ترجیح دی ہے، یعنی مرد کا رتبہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے عورتوں سے، نا، یہ شرعی بات نہیں ہے۔ وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خواہ مرد ہو یا عورت، وہاں تقوی معیار ہے، مرد و عورت معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا۔ یہاں خلقت کی فضیلت، تخلیقی فضیلت، مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں بیشتر دی ہے، چونکہ مرد قوام ہے، محافظ ہے عورتوں کے اوپر، وہ چونکہ محافظ ہے، جو محافظ کو ہم نے زیادہ طاقت دی ہے، زیادہ صلاحیت دی ہے، زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ قوت عنایت فرمائی ہے۔ تفضیل سے مراد تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے۔ عورتوں پر مردوں کو فضیلت تکوینی فضیلت ہے، تشریعی نہیں ہے۔ یہاں بھی اولاد آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عنایت فرمائی ہے وہ تکوینی ہے، تفضیل تشریعی نہیں ہے۔ تشریعی میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، یہ تشریعی تفضیل ہے۔ جو مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ ان کی جہاد کی وجہ سے، یہ ان کی ایثار و قربانی کی وجہ سے ان کو فضیلت دی ہے۔ اما انسان کو، مردوں کو فضیلت دی ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے کہ اس کو فضیلت دی؟ کسی کام کے عوض میں نہیں دیا۔ جیسے مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ قرب الہی والی فضیلت ہے۔ یہ تکوینی فضیلت کسی کام عمل کی اس میں جزا میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوین کے مطابق تفضیل دی، اولاد آدم کو تفضیل دی، زیادہ صلاحیت دی۔ آگے ہم آتے ہیں احترام آدمیت بعنوان تشریع۔ تشریعاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا فضیلت دی ہے؟ یہ تکوینی بات ہو گئی۔ تشریعاً کیا فضیلت دی ہے؟ تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس قدر فضیلت دی ہے تشریعاً، قانون میں بھی۔ قانون میں آپ کے لیے کہہ دیا کہ مومن کی غیبت، اب آتا ہے اہل ایمان کی، اہل ایمان کی بات آتی ہے
کہ چونکہ تشریعی بات ہے نا، تشریع میں تو ہم اہل ایمان کو شریعتاً فضیلت دیں گے، باقی انسان کو ایک طرف رکھیں گے۔ انسان بما ہو انسان بات نہیں کریں گے تشریعاً، تشریعاً انسان بما ہو مؤمن و مسلم بات کریں گے۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تکویناً عزت دیا ہے، عزت تکریم سے نوازا ہے، اگر مومن ہے تو شریعت میں بھی اس کے لیے عزت ہے، اس کی غیبت حرام ہے۔ یہ قابل توجہ ہے۔ سنو، غیبت کیوں حرام ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت جھوٹ نہیں ہے، غیبت یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی نقص اور خامی اور خرابی یا گناہ، جسے مومن کو دیکھا، اپنے ساتھی کو، آپ کے پاس اس کا ایک راز آ گیا، آپ نے دیکھ لیا اور لوگوں نے تو نہیں دیکھا، اس کا ایک راز آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ راز آپ نے دل میں نہیں رکھا، آ کے جا کر کے دوسروں کو بتایا، بھائی دیکھو تعجب ہوا فلانی ایسا کر رہا تھا، ہاں جی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت سچ ہے، سچ بات کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ جھوٹ اگر کہتے ہیں تو پھر یہ بہتان ہے، وہ غیبت سے بھی زیادہ، یہ بہتان اور ہے، غیبت اور ہے۔ بہتان میں غیبت بھی ہے اور غیبت سے زیادہ بہتان بھی ہے، یہ غلط نسبت دی ہے اس نے۔ یہاں نسبت غلط نہیں ہے، نسبت صحیح ہے، اس سے یہ کام صادر ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن پھر گناہ کیوں؟ سچ کہنے کے کیوں گناہ ہے؟ گناہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عزت و تکریم سے نوازا ہے، اللہ ساتر العیوب ہے۔ یہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق اللہ والا اخلاق پیدا کرو، اس کے عیبوں کو چھپاؤ۔ تم نے نہیں چھپایا، اس کا راز فاش کیا، اس کا وقار مجروح کیا، اللہ گناہ کبیرہ کے طور پر لکھتا ہے۔ یہ آپ نے اللہ کے خلاف بات نہیں کی، اپنے رسول کے خلاف بات نہیں کی، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف بات نہیں کی، جی اس بندے کے خلاف بات کی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ میں لکھ دیا۔ اس نے بڑا گناہ کیا ہے۔ کیا کیا؟ میرے بندے کا وقار مجروح کیا، غیبت حرام۔ جی اپنا مردہ بھائی کے لاش سے گوشت کاٹنے کے مترادف ہے غیبت، یہ احترامی ہے۔ مردہ جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ جو غیب میں ہے آپ سے پاس یہ پردہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی صفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا وقار آپ نے مجروح کیا، اس لیے غیبت حرام ہے۔ اور بھی چند باتیں ہیں عزت تکریم انسان سے بارے میں جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مصور رکھا ہے، قانون بنائے، آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔